کسی کو اپنے انسان ہونے میں شک ہے کیا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں تو یہ پھر اس کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اگر خود کو انسان سمجھتے ہو اور اپنے جیسے بہت سے انسانوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بہت سے انسان آپ سے پہلے بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑے علم والے، بڑی کرامتوں والے، بڑی شان اور شوکت والے، بڑی جاہ و حشمت والے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بڑی بڑی فوجوں کے سربراہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ فقیر فقراء اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے اور ہمارے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور آپ بھی اپنے آپ کو انہی کی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہو اور مانتے ہو کہ میں بھی انسان ہوں اور میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر پتہ کرو کہ جانا کہاں ہے۔ کیا ملحدوں کی سوچ کے مناسب، کیا ملحدوں کی سوچ کے مطابق یوں ہی ہوائی انداز میں پیدا ہوئے، یوں ہی ہوائی انداز میں گم ہو گئے؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ کسی نے بنایا ہے، سمجھتے ہو کسی نے پیدا کیا ہے، سمجھتے ہو کہ کسی نے بھیجا ہے، تو پھر وہ سب کچھ تمہاری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ خالق، وہ مالک، وہ پیدا کرنے والا، وہ بھیجنے والا، وہ واپس بلانے والا آخر نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آخر بھولا کیوں ہے؟ کس بات کے دھوکے میں رہ گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ سمجھتے ہو، مانتے ہو کہ میں انسان ہوں، انسان ہو، اور جیسے تم سے پہلے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، تم نے بھی جانا ہے، تو جہاں جانا ہے وہ کیا دنیا ہے؟ اس شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب لے کے چلتے ہو نا، کوئی سدباب کر کے چلتے ہو نا، کوئی اہتمام کر کے نکلتے ہو، تو وہاں جانے کا کیا اہتمام کیا ہے؟ اگر جس علاقے میں جانا ہے وہاں سردی ہے تو سردی والا سامان بھی لے کے نکلو گے، اگر اس علاقے میں گرمی ہے تو گرمی سے بچاؤ والے ٹھنڈے کپڑے اور نرم ملائم اور ہلکے پتلے کپڑے لے کے نکلو گے۔ اس اہتمام کے ساتھ نکلتے ہو۔ جب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا اہتمام کیا کیا؟ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا بندوبست کیا کیا؟ سمجھتے ہو نا انسان ہوں، مذہب کوئی بھی ہو، خود کو مسلمان کہلاتے ہو، ہندو کہلاتے ہو، سکھ کہلاتے ہو، عیسائی کہلاتے ہو، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے،
کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی دین سے آپ کا تعلق ہے، اور اگر مانتے ہو میں انسان ہوں تو آپ پہ واجب ہے کہ اس رب کریم کی اطاعت میں آ جاؤ، اس رب کریم کی فرما برداری میں آ جاؤ، اس رب کریم کی حکمت و دانائی والی اس کتاب کے سبق میں آ جاؤ، اس رب کریم کے بھیجے ہوئے اس پیغمبر رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آقائے دو جہاں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آقائے دو جہاں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رب کریم نے اپنے محبوب کو ہمارے روبرو پیش کیا اس مہینے میں، اور پیش بھی ایسا کیا کہ ہمارے بچپن کے جیسا بچپن دے کے، ہماری پیدائش کی جیسی پیدائش دے کے، ہماری جوانیوں کی جیسی جوانیاں دے کے، ہماری ازدواجی زندگیوں جیسی زندگی دے کے، ہماری طرح کی اولاد والا معاملہ اپنے حبیب کے ساتھ فرماتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے کو، ہر طبقے کو، ہر موڑ پہ، ہر معاملے پہ ہماری رہنمائی کا وہ نمونہ بنا کے حضور کو بھیجا، اور ہم ہیں کہ اس کی نہ تو سنتے ہیں نہ تو اس کی مانتے ہیں۔ اس کو ماننا بڑی بات نہیں ہے، اس کو رب ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے حبیب کو اس کا حبیب ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے سبق کو سبق ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے رستے کو رستہ ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی مانو، اس کے حبیب کی مانو، اس کے بتلائے ہوئے رستے پہ آؤ۔ آئے ہو؟ خلافت کے سبق بھول جاؤ، مناصب کے سبق بھول جاؤ، ولایت کے سبق بھول جاؤ، نورانیت کے سبق بھول جاؤ۔ عام دنیا داری کی زندگی میں، عام دنیا داری کی روایات میں، وہ جو عام دنیا داری والا لبادے میں وہ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بن کے آئے، وہ عام زندگی والا اطوار، وہ عام زندگی والا طرز کیا اپنایا ہے اور کتنا اپنایا ہے؟ بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم کسی کے محبوب بننا چاہو تو اس کی عادتیں اپنے اندر اپناؤ، اس کا مزاج اپنے اندر اپناؤ، اس کو اچھے لگنے والے اعمال اپنی ذات میں اتارو، اس کو بھلا لگنے والا انداز اپنے اندر اتارو، اس کی خوشی اور اس کا سکون اور اس کی طلب کو اپنی طلب بناؤ۔ کسی کو بھی اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، کسی کو بھی، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو، جب انسانوں میں محبوب بنانے کے لیے وہ انداز اپناتے ہو کہ میں اسے اچھا لگوں، تو اس کے حبیب کو اچھا لگنے کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے؟ کیا اسے غریبوں سے پیار نہیں تھا؟ تجھے کتنا ہے؟ ساری دولت تو نے سمیٹ کے رکھی ہے، غریبوں میں کتنا بانٹا؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے 40,000 اونٹ گردشی دورانیہ تجارت میں لگے ہوئے،
قیصر و کسریٰ کے محلات میں وہ جو پینگیں تھیں، ان پینگوں کی رسیوں سے قیمتی مہاریں ان اونٹوں کی، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو کفن مکمل نہیں، وہ ساری دولت کہاں اڑائی؟ کس کو سبق دیا؟ تو نے دولت چھپا کے رکھی، تو نے دولت سنبھال کے رکھی، تو نے دولت سمیٹ کے رکھی، غریبوں سے محبت کتنی کی؟ حضور کو اپنی امت سے محبت تھی، حضور کی امت سے محبت کتنی اپنائی؟ جبے اور کبے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، عمر فاروق کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی المرتضیٰ کو دیکھو، جنہوں نے حضور کا رنگ اپنایا، کوئی جبہ کبا نہیں، کوئی دستار، کوئی پگڑی نہیں، کوئی امامے، کوئی جناب مشعلیں نہیں۔ اس کا سبق اپنی زندگی میں اتارا، اس کی چاہت اپنی چاہت بنا لی، اس کے رستے کو اپنا رستہ بنایا، جہاں جانا ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا اہتمام کیا۔ کتنا کیا تم نے؟ کتنا کیا؟ رب کے بندے ہو، حضور کے امتی ہو، کس رنگ میں ہو؟ صرف انسانی شکل، صرف کلمے کا ورد، صرف نمازوں کا دکھاوا، مسجدوں کا بنانا، کمکموں کا لگانا، روشنیوں کا جگمگانا، ہو گئی محبت؟ اس کے عشق میں مال لٹایا، جان لٹائی، غریبوں سے ہمدردی کی، بھائی چارے کا درس دیا، اندر سے نفرتیں مٹائیں، اپنے سینوں میں نور بھرا۔ کون سا ایسا کام ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ نے سیکھا اور اپنے اندر اس کو جگہ دی، اور اس طریق پہ آپ نے اپنے آپ کو لگایا، اس ڈگر پہ اپنے آپ کو چلایا؟ کوئی ایک مثال تو دو، کوئی ایک مثال تو دو۔ پڑوس میں غریب ویسے ہی بلکتے پھر رہے، یتیموں کا حال برا ہے، بیواؤں کا پرسان حال کوئی نہیں، بھائی بندی کیا شیرازہ بکھر چکا ہے، خاندان تتر بتر ہو گئے، محبتیں اڑ گئیں، نفرتوں نے جگہ لے لی، اور کہتے ہو کہ ہم حضور کے امتی، کہتے ہو کہ ہم اس رب کے بندے۔ شفاعتوں کی امید تمہیں، رحمتوں کی امید تمہیں، جنتوں کی امید تمہیں، کس بات کی امید لگا کے بیٹھے ہو؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی دین پہ نہیں ہے، غلط ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودی غلط ہے، تم تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے آپ غلط ہو۔ یہ وہی بات ہے جو نصارہ اور یہود والی بات ہے۔ کوئی لکھت ہے، کوئی گارنٹی ہے، کوئی اسٹامپ پیپر ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ، سگنیچر کیا ہوا، مہر لگا ہوا، کوئی ہے تو لاؤ، دکھاؤ۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف آپ کے گمان ہیں۔ سبق وہ ہے جو معاشرے میں نظر آنا چاہیے، سبق وہ ہے جو پڑوس میں نظر آنا چاہیے، سبق وہ ہے جو اندر میں نور اترنا چاہیے، سبق وہ ہے جو بھائی چارے کو پروان چڑھانا چاہیے، سبق وہ ہے جو آپ کے اندر سے آپ کو دیکھتے ہی دین کی طرف آنے کا، آپ کو دیکھتے ہی اسلام کی طرف آنے کا، آپ کو دیکھتے ہی آپ کے جیسا ہونے کا، بندے کے اندر عشق پیدا ہو۔ یہ ہے اصل سبق۔
ہے وہ سبق